ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کو ایک ڈیل آفر کرائی گئی ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور یہ ڈیل کس نے آفر کی اور کن شرائط پر کی؟ دوسرا یہ کہ لطیف کھوسہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری نے پچھلی رات انٹرویو میں لطیف کھوسہ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے اس کو لینے کے لیے ایک اور پارٹی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی ہے کہ اب انہیں اس پارٹی کو پی ٹی اے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلہ وہ اس پارٹی کو دیا جائے۔ یہ کون سی پارٹی ہے اور یہ کب انہوں نے درخواست دی ہے اور یہ ایک پارٹی کے ہوتے ہوئے نشان کو اسے کیوں دیا جائے گا؟ سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر گردش کر رہی تھی۔ سینئر صحافی سمر عباس نے خبر دی ہے۔ ان کے مطابق جنید سلیم جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا۔ بہرحال یہ ٹویٹ مجھے تو ان کی ٹائم لائن پہ نہیں ملا کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی ٹویٹ کیا ہو، مے بی کیا ہو یا ڈیل کر دیا ہو، لیکن مجھے اس قسم کا جنید سلیم صاحب کی جو ٹائم لائن تھی اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں ملا۔ سمر عباس کی خبر کے مطابق کہ جنید سلیم کی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب کو جیل میں ایک ڈیل کی آفر کرائی گئی ہے۔ وہ اس کی ڈیل کے آفر اس میں یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں حکومت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی اور ان کو کھلی کمپین کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بہرحال شرط یہ ہے کہ صرف کے پی کے میں آپ کو حکومت ملے گی اور سینٹر میں آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا اور حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ آپ الیکشن میں جو دھاندلی ہوگی اس پر شور شرابہ کریں، لیکن آپ کو لانگ مارچ کرنے کی، احتجاج کرنے کی، یہ کسی بھی قسم کی کوئی اجازت اس طرح کی نہیں ہوگی۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر شور شرابہ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو سننے کے بعد عمران خان صاحب جو انہیں جیل میں ایک سائیکل دی گئی ہے وہ چلانے لگ گئے اور انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ اب اس حقیقت کے پیچھے، اس خبر کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ڈیل کے حوالے سے تاثر تھا کہ عمران خان کو ڈیل کر لیں گے، سینئر صحافی جو بول نیوز کے رپورٹر تھے، پچھلی مرتبہ سیفر کیس کو کور کرنے گئے تھے، احتشام علی عباسی صاحب، انہوں نے اس چیز کو، سارے امکانات کو رد کیا تھا کہ عمران خان کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور عمران خان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب پاپولیرٹی کی سپیک پر کوئی ڈیل کی آفر کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، صرف اس لیے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں اور الیکشن کنٹیسٹ کر دیا جائے۔ اس کا نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈیل عمران خان فی الحال اس ٹینور میں ایکسیپٹ کریں گے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے کل رات عاصمہ شیرازی کو آج نیوز پر ایک انٹرویو دیا، اور ایک تو انہوں نے جو جمائمہ خان صاحبہ پر الزام لگایا، جب اینکر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں باتیں ہو رہی ہیں کہ تو ٹھر مرچاٹھی لے آئیں گے، تو اس پر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، یہ صرف چند یوٹیوبر اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور ان یوٹیوبر کو جمائمہ خان عمران خان کی سابقہ اہلیہ پیسے دے رہی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا۔ دوسری بات، جب انہیں لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کے حوالے سے سوالات کیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ عاصمہ شیرازی نے کہا کہ وہ تو آپ کی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، پی ٹی اے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اس پر آصف علی زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن کی ہم عزت کرتے ہیں اور وہ پارٹی کا حصہ ہیں اور پارٹی کا سرمایہ ہیں، لیکن لطیف کھوسہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے اور وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اب۔ اس کے بعد وسیم بدامی نے، جب یہ انٹرویو ہو گیا تو وسیم بدامی نے لطیف کھوسہ صاحب کو سپیکر پہ سوالات پوچھے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب اگر آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں تو اب میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنا سیاسی لائحہ عمل ڈیسائیڈ کریں گے اور اعلان کریں گے کہ وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں یا ان کا آگے سیاست میں کیا حصہ ہوگا۔ یوں نہ کہ کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب اس وقت عمران خان صاحب اور پی ٹی اے کے بہت کلوز ہو چکے ہیں، اطلاعات یہی ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب جلد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے۔ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بیٹ تھا، بلہ، اس کو چھیننے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ بالآخر سے پشاور ہائی کورٹ نے ابھی 19 دسمبر یا 18 دسمبر تک الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا ہے، لیکن وہیں ایک اور اپلیکیشن موصول ہوئی الیکشن کمیشن کو ایک پارٹی کی جانب سے جو کراچی میں رجسٹر ہے۔ اس پارٹی کا نام ہے ہم عوام پاکستان پارٹی،
ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک اپلیکیشن موصول ہوئی ہے کہ اب جو بیٹ کا نشان ہے انتخابی نشان بلے کا وہ انہیں الاٹ کیا جائے. پہلے اپلیکیشن بھی آپ کو دی گئی کہ ہمیں انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، لاک کا انتخابی نشان، تو آپ نے الاٹ نہیں کیا. کوئی 2020 اور 21 کے گواشواروں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ سبمٹ نہیں تھے. تو اب دوبارہ ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمیں اب انتخابی نشان بیٹ بلے کا انتخابی نشان دیا جائے، کیونکہ ان کا اپلیکیشن میں کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں کروائے، تو اب وہ اس انتخابی نشان کی حقدار نہیں ہے. اور ابھی تک کسی اور پارٹی نے بھی بلے کے انتخابی نشان کے لیے درخواست نہیں دی. ہم نے درخواست دے دی ہے، تو پھر ہمیں یہ انتخابی نشان بیٹ بلہ ہماری پارٹی کو بطور انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. تو یہ درخواست الیکشن کمیشن میں موصول ہو چکی ہے. یہ پارٹی ہے کراچی میں رجسٹر ہوئی ہے. اب اس پارٹی کی کیا وقت ہے اور کیا اب اس پارٹی کی اپلیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی یا نہیں، آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تک اتنا ہی. اللہ حافظ.